الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ آج مجھے اعزاز حاصل ہوا ہے کہ پنجاب ٹیکنیکل ایجوکیشن اگر پاکستان میں ایٹم بم کی بات کی جائے تو پھر نواز شریف سامنے نظر آتا ہے۔ اگر پاکستان میں یہ جو لیٹسٹ ٹیکنالوجی تھی ہوائی جہاز بنانے کی، یہ بھی نواز شریف صاحب کا کارنامہ ہے۔ یہ موٹر وے جس پہ آپ 10 گھنٹے کا سفر آپ 2 گھنٹے میں طے کرتے ہیں، یہ بھی نواز شریف صاحب کا کارنامہ ہے۔ یہ غازی بورڈر کا جو ہمارا پروجیکٹ ہے، یہ بھی انہی کا کارنامہ ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس ملک کی جتنی بھی خدمت ہے اس کا زیادہ حصہ اسی خاندان کے حصے میں جاتا ہے، اور یہ ہماری خوش قسمتی ہے۔ اب مریم صاحبہ نے جو پروگرام شروع کیے ہیں قابل تحسین ہے، میں تو ملاقات میں بھی مبارکباد دیتا ہوں، اور آج بھی اس جگہ پہ کھڑے ہو کر دلوں کو میں مبارکباد دیتا ہوں، کیونکہ اصل خدمت یہ ہے یہ جو ان لوگوں کی جا رہی ہے۔ یہ اس معاشرہ کا وہ طبقہ ہے جو بڑے پسے ہوئے لوگ ہیں، ان کے لیے 2 وقت کی روٹی بھی بہت مشکل ہوتی ہے۔ اگر یہ بیج کے اپنے طور پر لینا چاہیں تو یہ خرید نہیں سکتے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ آج یہ خدمت بھی پاکستان مسلم لیگ نون کے حصے میں آئی ہے انشاءاللہ۔ اب دیکھیں آپ کہ پاکستان ڈیفالٹ پر چلا گیا تھا، لیکن پھر یہ ڈیفالٹ کو نکالنے کا کام بھی شہباز شریف صاحب کے حصے میں آیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ خاندان کی خوش قسمتی ہے کہ جو بھی پاکستان کے مشکل وقت آتا ہے، یہ خاندان سامنے کھڑے ہو کر عملی طور پر خدمت کر کے پاکستان کو کرائسس سے باہر نکالیں۔ تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ میری نواز صاحب کو میں دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور یہ جو جس طرح کے ہمارے ڈپٹی ڈائریکٹر سوشل ویسٹ نے کہا کہ 10,000 کچھ اماؤنٹ بھی پارٹی مہینے کے بعد ملتا ہے، اور آج یہ جو ان کو سائیکل دی جا رہی ہے، اس کے علاوہ بہت سے ویلفیئر کے کام ہیں جو لوگوں کے لیے ہو رہے ہیں اور مریم نواز صاحبہ کر رہی ہیں، تو میں ان کو بھی دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اور نواز شریف صاحب کو جو کہ اس پارٹی کے قائد ہیں، جنہوں نے اس پارٹی کو بنایا اور پاکستان پر یہ پارٹی چھا گئی، یہ کریڈٹ سارا ان کو جاتا ہے۔ تو مجھے یقین ہے کہ انشاءاللہ مریم صاحبہ پنجاب میں اور مرکز میں شہباز شریف صاحب ایک بہت اہم کردار ادا کر رہے ہیں اور انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ عید کی میٹنگ تھی ہوم سیکرٹری صاحب کے ساتھ، بہت محنت کر رہی ہے اس وقت جو ہماری وزیر اعلیٰ صاحبہ ہے اور ہماری جو قیادت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے کہ جب ایک ٹیم ورک ہوتا ہے، جب آپ کے لیڈر جو ہیں، آپ کے چیف سیکرٹری ہیں، آپ کے باسز ہیں، وہ محنت کرتے ہیں تو پورا اس کا ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ نیچے تک آتا ہے، جو کہ ٹیم ورک کی صورت میں عارف صدیقی اور ان کی ٹیم کی صورت میں آپ کو نظر آ رہا ہے۔ اچھا، اب کچھ باتیں جو امپورٹنٹ ہیں جو آپ کسی بھی اتھارٹی پہ ہیں یا نہیں ہیں۔ پھر سیکنڈلی بات آ جاتی ہے گورنمنٹ کی۔ گورنمنٹ جو چلتی ہیں انٹرنیشنل کنونشن سے رن ہوتی ہیں، تو اگر ہم یونائٹڈ نیشنز کو دیکھیں تو ہم یو این کے آپ کو پتہ ہے ممبر اسٹیٹ ہے، اور اس یو این نے ہمیں یہ بات کلیئرلی بتائی ہوئی ہے کہ ہماری یہ ذمہ داری ہے ایز اے ریاست کہ اپنے جو ہمارے اسپیشلی ایبل پرسن ہیں ان کی فلاح کا خیال رکھیں۔ تیسری طرف پھر بات آ جاتی ہے حکومت وقت کی۔ اگر ہم اس کی بات کریں تو وہاں پہ بھی ہمیں نظر آتا ہے کہ پالیسیز ہیں، اور اگر پھر پنجاب گورنمنٹ کی بات کریں تو اسپیشلی ہر طرح کے انیشیٹیوز میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ صبح 9 بجے ہماری میٹنگ سٹارٹ ہوتی ہے جس میں کوئی نہ کوئی ایسا ہی مسئلہ ہوتا ہے جس پہ ہم لوگ بات کرتے ہیں۔ DWRU نے کیا ہے، تو تقریب کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے کی جاتا ہے۔ تلاوت کے لیے میں جناب
محمد نیاز صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں، تلاوت بھی فرمائیں، اوقات کے 2 شعر بھی فرمائیں۔ ڈپٹی کمشنر راؤ عاطف صاحب، ہر بندے کی نا زندگی کی پریورٹیز ہوتی ہے. کسی کی پریورٹی ہوتا ہے کہ وہ سڑکیں بنائے گا، کسی کی پریورٹی ہوتا ہے کہ وہ میڈیکل کے شعبے میں آئے گا. سر عاطف کا جو میں نے ایک چیز دیکھی ہے کہ بہت ایک خاص ان کے دل میں درد ہے جو میڈیکل ریلیٹڈ ایشوز ہیں. آپ تھیلیسیمیا سینٹر دیکھ لیں، آپ یہ اسپیشلی ایبل پرسن کی بات دیکھ لیں، آپ اس کے علاوہ دیکھ لیں، ان کو اس طرح کے انیشیٹوز کو بہت پسند کرتے ہیں. تو یہ ایک ہمارے لیے بلیسنگ بھی ہے. ہم لوگ کوشش کرتے ہیں کہ سوشل ویلفیئر کے تھرو آپ لوگوں کی ہیلپ کریں. جہاں پہ یہ کام نہیں ہو سکتا وہاں پہ ہم NGOs کی ہیلپ لے رہے ہیں اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کی آؤٹ ریچ میکسیمم ہو. ایک اور مسئلہ جو میں نے اٹک کے لیے دیکھا ہے، بہت زیادہ لوگ آتے ہیں کہ ہمارے پاس جابس نہیں ہیں، ہم کہاں جائیں، ہمارے پاس نوکری نہیں ہے. اسپیشلی وہ بھی لوور مڈل کلاس ہی ہوتی ہے میجورٹی آف دا پیپل. اس صورت میں نے بھی عالم صاحب سے بھی ریکویسٹ کی ہے، ہم لوگ ایک کمیٹی بنانے جا رہے ہیں جس میں کہ میں یہ کروں گا کہ AD لیبر جو DO لیبر ہے ہمارے عارف صدیقی صاحب ہیں، باقی کچھ اور محکمے ہیں، سوشل ویلفیئر ہے اس میں، اس کے علاوہ سوشل سیکیورٹی ہے اس میں، ان تمام لوگوں کے ساتھ مل کے DO انڈسٹریز ہے اس میں، جو 1% کوٹا ہوتا ہے یا 3% کوٹا ہوتا ہے، 3% کوٹا ہوتا ہے جو کہ ہر بزنس مین نے رکھنا ہی رکھنا ہوتا ہے، اسپیشلی ایبل پرسن کے لیے کہ وہ ان کو نوکری دے. اور اگر وہ نوکری نہیں دے گا تو اس کے بدلے میں پھر تنخواہ جمع کروائے. تنخواہ والی بات پھر اور ہو جاتی ہے. تو میری یہ کوشش ہوگی اور آپ لوگ تمام لوگوں کو ریکویسٹ بھی ہوگی کہ جن لوگوں کو جابس کی ضرورت ہے وہ سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ سے رابطہ کریں. ہم لوگ یہ کریں گے کہ وہ ان تمام اسٹیبلشمنٹس کو، تمام بزنس مین کو اس بات کا پابند کرنے جا رہے ہیں کہ وہ آپ لوگوں کو ضرور جابس میں حصہ دے. جب وہ اتنا پروفٹ کماتے ہیں، اتنی ارننگ کرتے ہیں، تو اس میں آپ کا بھی اتنا ہی رائٹ ہے جتنا کہ ان کا ہے. تو یہ اس میں ہمارا ساتھ ہے. باقی مجھے بھی اندازہ ہے کہ ریسورسز کم ہے گورنمنٹ کے پاس، ضروریات آپ کی زیادہ ہے، لیکن میں کوشش کرتا ہوں کہ جہاں تک ہو سکے اس کو امپلیمنٹ بھی کروائے اور اس پہ عمل پیرا بھی ہو. جناب عارف صدیقی صاحب سے جو تشریف لائیں، مختصر اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں گے. اس کے بعد شیخ صاحب نے اسلام آباد میٹنگ میں جانا ہے. پروگرام ہمارا جاری رہے گا. سب کو ویل چیئریں ملیں گی، جس چیز کا جو بھی یہاں لسٹ میں نام ہے جن کو ہم نے وہ آئیں گے ملنے تو گٹا چھائی رہے گی موسم کے فرشتوں سے. میری بات ہوئی ہے آپ کی تالیوں میں جناب آفتاب اللہ شیخ صاحب کو شیخ بنا کر دیگر مہمان بولے خواتین و حضرات السلام علیکم. ابھی شیخ صاحب نے بتایا کہ شیخ صاحب نے میٹنگ پہ جانا ہے، اس کے بعد ٹائم تھوڑا ہے، تو میں اپنے فوراً بعد اس نیچے بلاؤں گا. تھوڑا سا میں گراؤنڈ بنانا چاہتا ہوں کہ آج کا جو موضوع ہے شیخ صاحب یہ آپ کو پتا ہے کہ CM نے ایپ کے ذریعے ہر عام و خاص کو دعوت دی ہے. تو وہ جتنے بھی CM کے اقدامات ہیں، جس میں ہمت کارڈ ہے، دھیرانی پروگرام ہے، یہ جو ہم نے معاون آلات تقسیم کیے ہیں، اس میں کوئی بندہ بھی ایپ کے ذریعے اپنی درخواست دے سکتا ہے. بالکل یہ غیر سیاسی ہے، اس میں کوئی انوالومنٹ نہیں ہے کسی MNA کی. اور اس کے بعد جب یہ درخواستیں پورٹل پہ آتی ہیں، پنجاب کی سطح پہ پہلے تقسیم ہوتی ہیں، اس کے بعد ضلع کی سطح پہ تقسیم ہوتی ہیں. پھر جو ہمیں تقسیم کی گئی درخواستیں، اس پہ ہم نے ہوم پہ جا کے لوگوں کا وزٹ کیا. اس کے بعد ہم نے ہاسپٹل میں ایک میڈیکل بورڈ کے سامنے لوگوں کو پیش کیا اور میڈیکل بورڈ نے کنفرم کیا کہ کس کو کون سی چیز چاہیے. اس کے بعد یہ سارا کچھ ہوا ہے. تو ایسا ہے کہ کئی دوستوں نے آج سنا، تو مجھے بھی خبر کے بعد کل سنے گا کہ ڈپٹی ڈائریکٹر سوشل ویلفیئر ویل چیئر تقسیم کر رہا ہے. تو مہربانی کر کے مجھے مجبور نہ کیجیے گا. یہ ٹیکہ کار گورنمنٹ کا ایسا ہے، اس میں تو پیپر لیس ہے، بالکل درخواست کو نہیں لی، کاغذ ہم نے کوئی نہیں لیا. یہ سارا سسٹم جو ہے میرٹ پہ، معیار پہ ہو رہا ہے. اور یہ سارا کریڈٹ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کو، نون لیگ کی گورنمنٹ کو، نواز شریف کو، شہباز شریف کو. اور ہمیں پتہ ہے ہم سرکاری ملازم ہیں کہ بالکل یہ میرٹ پہ کام ہو رہا ہے. عوام کی طرف سے گورنمنٹ کے اتنی رضائی آ رہی ہے کہ اتنا نون لیگ کو جنرل لوگوں نے اتنا اپریشیٹ کبھی نہیں کیا جتنا لوگ کر رہے ہیں. ہمیں اتنی شاباش ملتی ہے، گورنمنٹ کو اتنی شاباش ملے. تو یہ تھوڑا سا میں نے گراؤنڈ بنائی ہے تاکہ
साहब खिताब फरमाएंगे आके। तो शेख साहब, हमने आपके मेंबरान कौमी असम्बली टिकट होल्डर्स, आपको भी घरों में जाकर हमने इस सारे प्रोग्रामों की ब्रीफिंग दी, आपके इलाके के चेयरमैन काउंसिलर को ब्रीफिंग दी कि आप अपने इलाके के लोगों को ये प्रोग्राम बताएं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग रजिस्टर्ड हो और अटक में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को व्हील चेयर मिले, हिम्मत कार्ड मिले और आरिफ सिद्दीकी डिप्टी डायरेक्टर का नाम हो कि एक छोटे जिले में बैठ के हमने पीडी में सबसे ज़्यादा काम किया, चौथे पंजाब में सबसे आगे हो और हमने बड़ी मेहनत की है इसमें अपने इस प्रोग्राम को बनाने के लिए। अच्छा, दूसरा, अटक में प्रोग्राम बड़े खुश होते हैं, ना पाकिस्तान का लगता है, ना कोई शेर सुनाया जाता है, तो खुश फील होती है। तो सबसे पहले कायदे आज़म जब पाकिस्तान बना तो उनकी मौजूदगी में जो उस वक्त के नौजवान नारे लगाते थे और कायदे एक हिस्सा है। खिदमत कार्ड आप लोगों के इल्म में है कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का माजूर अफराद के लिए एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, जिसका तरीका ये था कि जिन अफराद के माजूरी सर्टिफिकेट ऑनलाइन बने हुए थे वो सारा डेटा महकमा सोशल वेलफेयर ने PITB के जरिए हर तहसील लेवल पर भेजा। ये वो अफराद थे जो काम के काबिल नहीं थे, तो ऐसे अफराद का डेटा हमें ये हदायत थी कि हम उनके घर जाकर उनको वेरीफाई करें। ये खिदमत कार्ड की स्कीम में 10,500 रुपए शामिल है जो हर 3 महीने के बाद दिए जाते हैं। इससे पहले जनाब शेर आफ्ताब साहब खिदमत कार्ड की तकसीम के सिलसिले में भी हमारे पास आए थे। जनाब, आज का ये उसका दूसरा पार्ट है। खिदमत कार्ड की जो ऐप है उसका नाम है PWD एग्जेक्टिव, पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एग्जेक्टिव है, जो हमें दी गई है। और उसमें 2 पार्ट, पहला हिम्मत कार्ड का नकद रकम वाला था और दूसरा है असिस्टिव डिवाइसेस, जिस तरह व्हील चेयर है, ये बाथरूम पड़ा हुआ है मूविंग, कोई ऐसी बैसाखी या कोई ब्रेल सिस्टम, कानों के आलात, इस तरह की मुख्तलिफ चीजें उसमें शामिल हैं। तो उस दौरान हमने जिन लोगों की खिदमत कार्ड के दौरान देखा कि इनको असिस्टिव डिवाइसेस की भी जरूरत है, उनका नाम हमने वहाँ शामिल किया, तो अब वो यहाँ पर मंजूर होकर आ गया। और लेकिन इसमें थोड़ा सा ये था कि ये DWRU जो खिदमत कार्ड में पैसा मिला था वो तो डायरेक्टली हमारी वेरिफिकेशन पर मिल गया था, कार्ड भी उनको मिल गया था ATM। DW डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर रिहेबिलिटेशन यूनिट, जो कि जिसके चेयरमैन डिप्टी कमिश्नर हैं और उसके सेक्रेटरी डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर है। तो फिर ये डेटा हमने दोबारा वेरीफाई किया और इस कमेटी ने इसको मंजूर किया और आज अल्लाह का शुक्र है कि आपके सामने ये इतना बड़ा प्रोग्राम हो रहा है जिसमें व्हील चेयर्स भी है, ये मूविंग टॉयलेट भी है और इस तरह की जो असिस्टिव डिवाइसेस है जो माजूर अफराद को काम आ सकती हैं। और ये प्रोग्राम डिप्टी डायरेक्टर सोशल वेलफेयर की निगरानी में और उनकी मॉनिटरिंग में हुआ है। तो अल्लाह का शुक्र है कि हम उस वक्त सोच रहे थे कि ये असिस्टिव डिवाइसेस किस तरह फराहम की जाएंगी, क्योंकि इसका कोई नया अमल नहीं था, लेकिन जो नया अमल बना तो आज बड़ी खुशी हो रही है कि जिन माजूर अफराद का डेटा हमने वेरीफाई किया है आज उनको ये हमारे सामने उनको व्हील चेयर मिल रही है।
जंगली इमाम साहब की नुमाइंदगी करेंगे। मैं उन लोग गुरु शब्दीद के अपने महलों से वेलकम सर प्लीज। ठीक होगा, ठीक है। देखे सारे नहीं ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਾ ਆਣਾ। ਓਕੇ ਸਰ, ਓਕੇ ਜੀ।